اندر تو نہیں تھی, اسلام کے اندر تو نہیں تھی. مہندی رچائی جائے اور ہاتھ لال پیلے کیے جائیں تب جو ہے نا جا کے شادی ہوتی ہے. اور ہر شادی کے اوپر ڈھول ڈھمکا بجایا جاتا ہے تب جا کے پتا چلتا ہے کوئی شادی ہو رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سنت کے مطابق شادی کر لے یا خاموشی سے آ کے بارات لے جائے یا لے آئے. لوگ کہتے ہیں, اس کو تانے دیتے ہیں, یہ بارات جا رہی ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے, یہ کوئی بارات جا رہی ہے کوئی جنازہ جا رہا ہے. آج اللہ کے رسول کے میرے بھائی طریقے اتنے نیچ ہو گئے ہیں ہمارے دوستوں نے, بلکہ ہم سب نے ایسے بنا دیا کہ اللہ کے رسول سے کلی ہم نے نفرت کا اظہار کیا ہوا ہے. کیا مہندی حضرت فاطمہ کی مہندی رچائی گئی؟ کیا اماں عائشہ کی مہندی رچائی گئی؟ کیا ام حبیبہ کی مہندی رچائی گئی؟ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی مہندی رچائی گئی؟ امہات المومنین ازواج مطہرات کی مہندی سجائی گئی؟ کیا ام کلثوم کی مہندی سجائی گئی؟ کیا حضرت رقیہ کی مہندی سجائی گئی؟ کیا حضرت فاطمہ کی مہندی سجائی گئی؟ کیا زینب کی مہندی سجائی گئی؟ کوئی تو ہمیں آگے بتائے. آج مہندی بغیر شادی نہیں ہوتی. جس شادی کے اندر ڈھول ڈھمکا باجا گانا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ یہ دیکھ لیں اور یہ سوچ لیں وہ شادی کبھی پایا تکمیل تک کبھی نہ پہنچ سکے گی. اس شادی کے اندر اور پوری زندگی کے اندر یا تو اب تو طلاق ہو جاتی ہے, میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے, اگر ناچاکی نہ ہو تو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. اولاد بھی اگر نافرمان ہو جائے, فرمانبردار ہو جائے تو پورا گھر میرے بھائی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ساری عمر ادھر سے شیطانی ادھر سے پورا گھر جہنم بن جاتا ہے, پورا گھر جہنم بن جاتا ہے. کیا پیچھے سے جو ریت چلی, شروع سے ہم نے جو بیج بویا اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی کا اور ڈھول ڈھمک کے, اور پھر گناہ کا تصور ہونا بھی دل سے نکل گیا. ہم یہ گناہ کریں یہ بھی کسی نے نہ کہا اور پھر ندامت بھی نہ ہوئی. یہ میرے بھائی کافر کی معاشرت. 1872 کے اندر ایک عورت آئی, میری اولڈ کرافٹ. اس نے یہ کہا کہ آزادی نسواں کا بل لایا جائے. مطلب عورت کی آزادگی, عورت کیوں گھر میں پابند بن کے رہے؟ جیسے مرد کو آزادگی ہے ایسے عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے. اس نعرے کے اندر میرے بھائیوں ہوا ملی اور عروج گیا, کیونکہ اس نعرے کے اندر آزادی نسواں کے اندر یہ مرد کی نظر کا سما تھا. لہذا کیا ہوا, انہوں نے اتنی ہمارے اوپر محنت کی. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو ہم نے عیسائی نہیں بنانا, مسلمانوں کو ہم نے کافر نہیں بنانا. ان کے دلوں کے اندر سے کلمہ ہم نہیں نکال سکتے, ان کے دلوں کے اندر ہم توحید نہیں نکال سکتے, ہم رسالت نہیں نکال سکتے. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان کو انگریز بنانا ہے, ہم نے ان کو انگریز بنانا ہے. ہم نے ان کے دلوں کے اندر اپنی معاشرت, اپنی تہذیب, اپنا تمدن اور اپنی ثقافت ہم نے ڈھالنی ہے. تو میرے بھائیوں اس بل کو کامیابی ملی اور آج پھیلتے اور کچھ اور یہ ڈش اور کیبل جیسی بدبخت اس معاشرت نے ہماری نوجوان نسل کی جڑوں کو لرزا کے رکھ دیا. ہمارے نوجوان بھی پھنس گئے, ہماری نوجوان عورتیں پھنس گئیں, بچیاں بھی پھنس گئیں, بچے بھی پھنس گئے. آج یہ حالت ہے کہ نماز کھڑی ہوتی ہے اور بیچارہ مؤذن امام, آج کیا ویلیو ہے امام کی, کوئی سنتا بھی نہیں ہے. وہ بیچارہ کہتے ہیں کہ بھائی موبائل بند کر لو, گانا بج رہا ہوتا ہے, موبائل بج رہا ہوتا ہے. یہ ہم کس کی تہذیب میں ڈھل گئے؟ کیا ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو موبائل کو ہم گھر میں بھی رکھ کے آ سکتے ہیں تاکہ میں اور میرے تمام بھائی نمازیوں کی نماز خراب نہ ہو. یہ معاشرت کہاں سے, یہ وہاں سے آئی. آج کی مغرب کی عورت نے بہت دکھ پایا ہے, اللہ کی قسم بہت دکھ پایا ہے. تو اس لیے آزاد ہو کر اس نے اتنا دکھ پایا ہے کہ آج جس عورت کی عمر, جس لڑکی کی عمر 15 سے 20 سال ہے, آج اس کی کوئی تھوڑی قدر ہے, کچھ ویلیو ہے. اگر اس کے چہرے پہ کوئی تھوڑا شگفتگی ہے, وہ دفتر کی بھی زینت ہے, وہ بازار کی بھی زینت ہے. جیسے ایسا جوانی ڈھلی, بڑھاپا آیا تو پھر اس کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر وہ استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو ایسے اس کو پھینک دیا جاتا ہے جیسے ایک استعمال شدہ ہم جوتا کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں, اس کو پھر ایسے پھینک دیا جیسے ہے ایک گندا کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی.
وہ پھر کسی کام کی، کیونکہ یہ مغربی آزادی دی ہے، یہ آج کی مشرق کی نادان عورت، تو میرے بھائیو آج مغرب کی عورت کے پیچھے چل رہی ہے، انہوں نے سر سے دوپٹے اتارے، یہ ان کی نقل کر رہی ہے، انہوں نے کپڑے مختصر کر دیے، ان کے تو کپڑے اتر چکے ہیں، اب یہ مشرق کی ہماری نادان عورت، ہم مشرقی ہیں، انڈیا پاکستان ہم مشرقی ہیں، اور یہ مشرق کا مقدر چمکنا ہے، مغرب کا مقدر ڈوبنا ہے، کیونکہ مغرب اندھیرے کی جگہ ہے، اور سورج بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے، جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو خوشی سے طلوع ہوتا ہے اور پورے کائنات کو چمکا کے رکھ دیتا ہے، جب مغرب میں ڈوبتا ہے وہ سورج بھی سوگوار ہوتا ہے، وہ بھی آنسو بہانے کے ساتھ اپنی سرخی کے ساتھ یہ اعلان کر کے جاتا ہے، مغرب میں مت آنا، جیسے میں ڈوب رہا ہوں تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ مغرب کا مقدر میرا بھائی ڈوبنا ہے، مشرق کا مقدر چمکنا ہے۔ آج ہم مغرب کی ایسی گندی تہذیب کے پیچھے گئے، ہم سارے پھنس گئے، ہماری جڑوں کو انہیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہماری نوجوانوں نے انہوں نے یہ کہا کہ ان ملکوں کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پہلے مرے پڑے ہیں، اب ہمیں ایٹم بم مارنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو خود پہلے مرے پڑے ہیں، ہمارے اندر باقی رہ کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے نکل گئے، اللہ کی ہیبت، اللہ کون ہے یہ دل سے نکل گیا، اللہ کے رسول کیا پیغام دے رہا ہے، اس کی حدیث کیا پیغام دے رہی ہے، اس کی سنت کیا ہے، یہ بالکل دل سے نکل گیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ کیا اعلان کر کے گیا، یہ سب دلوں سے نکل گیا ہے، کیونکہ ہماری ثقافت یہ نہیں ہے، ہماری تہذیب یہ نہیں ہے جو ہمیں کافر نے دی۔ آزادی نسواں اور عورت کھلے بال لے کے بازار میں آ جائے، اس نے اماں خدیجہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، اور عورت اپنے مرد کی بےعزتی کرے، انہوں نے اماں خدیجہ کی زندگی کو نہیں پڑھا، پوری ازواج مطہرات 11 کی زندگی کو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا اللہ کے سوا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر۔ آج عورت اپنے خامد کے حکم کے بغیر باہر نکل جاتی ہے، جب تک یہ عورت اپنے خامد کی اجازت، خامد اس کا سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس بن لادن کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی بغیر اجازت کے عورت اس کی وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے، وہ بغیر اجازت نکل گئی ہے، جب تک عورت گھر سے باہر رہے گی مرد کی اجازت کے بغیر تو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کا رسول اس کے اوپر لعنت برساتے رہتے ہیں، جو بغیر اجازت خاوند کی اطاعت، یہ اطاعت ہے خاوند کی۔ تو میرے بھائی آج ہماری نسل گم ہو گئی، اس لیے گم ہوئی کہ ہم نے اپنی زندگی سے اللہ کے رسول کے طریقوں کو ایسے اٹھا کر پھینکے جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہم گم ہو گئے، ہماری نسل گم ہو گئی۔ او کا ظلمات فی البحر اللج یغشاہ الموج، اندھیرا ایسا اندھیرا ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ وہ ہمارے اندر سے کلمہ نہیں نکال سکتے، توحید نہیں نکال سکتے، انہوں نے اپنے طریقوں کے اندر ہمیں ڈھال، اور ہم ڈھل گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور ایک آدمی کو پتہ آگے کھڈا ہے، وہ کھڈے میں گروں گا، وہ اپنی احتیاط کرے گا، ہم اپنی احتیاط بھی نہیں کر رہے، آگے کھڈے ہیں، بہت بڑے کھڈے ہیں جہاں سے واپس آنا میرے بھائی مشکل ہے، اور ہماری نسل کھڈوں میں گر چکی ہے اور آگے گرتی جا رہی ہے۔ کچھ بتانے والے ہیں تو کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج کی مشرق کی عورت میرے بھائی وہ پاگل ہو چکی ہے، بالکل جیسے وہ ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں، وہ بھی ننگے مست ہو کے سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ بھی ننگے مست ہو کے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ بالکل اللہ کے رسول زندگی بالکل بھول چکی ہے، ازواج مطہرات زندگی بالکل بھول چکی ہے۔ یہ تھی مغرب کی زندگی، مغرب کی عورت بالکل ٹیشو پیپر طرح پھینک دی جاتی ہے، بالکل بیکار ہو گئی۔ اور ہماری مسلمان عورت، ہماری اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، جو جوان عورت ہے اس کے لیے خالی ایک لفظ ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے کلمے نے یہ لفظ نہیں دیا، اس کے اندر ایک بہن کا مقام ہے، ایک بیوی کا مقام ہے، ایک ماں کا مقام ہے۔ جب چھوٹی ہوتی ہے